صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. چوتھا دن ہے، 6 دن عید الاضحیٰ کو باقی ہیں. ذی الحج کی مناسبت سے بہت سارے احکامات ہیں. یہ 10 دن بہت بڑی فضیلت والے دن ہیں، جس پر سورۃ الحج میں اللہ رب العالمین نے ان کے 10 دنوں کی بھی قسم کھائی ہے. والفجر کا معنی ہے عید الاضحیٰ کے دن، یعنی 10 ذی الحج کو جس وقت صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے اس کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اور 9 ذی الحج فجر کی نماز کے بعد، 9 ذی الحج فجر کی نماز کے بعد سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے. 5 دنوں تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر کبری ہے. ذرا آپ میرے ساتھ دوہرا لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یاد رکھے گا، کسی اور مسلمان کو بھی آپ بتا سکیں گے، اور مزید یہ ہوگا کہ آپ گھر کی مستورات کو بھی بتا سکیں گے. گھر کی مستورات کے اوپر آہستہ آواز کے ساتھ یہ تکبیر پڑھنی واجب ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا. یہ عمل کرنا لازمی ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. تو آپ میرے ساتھ یہ تکبیر دہرا لیں تاکہ آپ کو 9 ذی الحج کے دن فجر کی نماز میں تکبیر کہنی بھول نہ جائے. اگر بھول گیا تو پھر اس کے بعد اگر دیر سے یاد آیا تو پھر معاف ہے، اگر فوراً یاد آیا تو پھر تکبیر پڑھ لینی چاہیے اور اونچی آواز سے پڑھنی چاہیے. اور جس کی رکعت چلی جائے اور امام نے سلام پھیرا اور اس کو یہ اس کی رکعت چلی گئی ہے، جو ہی یہ سلام پھیرے گا تو یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھے گا، یہ واجب ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی مقصد ہے کہ آپ کو یاد رہے، آپ کو یاد ہے بھی ٹھیک ہے، نہ تو ثواب ملے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. فجر بدھ کے دن 9 ذی الحج ہے، بدھ کے فجر کی نماز سے سٹارٹ ہوگا. بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار کی اصل نماز تک یہ تکبیر مرد اونچی آواز سے ایک دفعہ ادا کریں گے، مستورات آہستہ آواز سے ایک دفعہ ادا کریں گے. تو یہ اللہ کو محبوب اعمال میں سے اللہ کو پسند ہے. اللہ جب بندے کا جذبہ دیکھتا ہے، اللہ غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، وہ اندر کے جذبے کو پرکھتا ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی تم سے کہہ دے یا اللہ میری زندگی کے عبادات، میری زندگی کے طاعات، میری زندگی کی قربانی یا اللہ تیرے نام کے لیے ہے. قربانی مسلمان جب کرتا ہے وہ اس جذبے اور غیرت کے ساتھ کرتا ہے کہ میرا رب اگر اس مقام پر مجھ سے یہ مطالبہ کرتا کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اپنے بیٹا ذبح کر، جیسے بیٹا ذبح کرنے کا
وہ تیار ہو گیا تھا، اگر اللہ حکم کرتا تو رب میں تیرے نام کو خوش کرنے کے لیے میں اپنا بیٹا بھی تیرے لیے ذبح کرتا۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنا ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم اور باپ کا رشتہ عجیب ہے، یہ ایک سبق بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ نے بیٹے سے کہا انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا کہو گے؟ بیٹا نے پوچھا نہیں ابا پاگل تو نہیں ہوگا، کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو اپنے بیٹے کو بھی اپنے گھٹنوں کے نیچے مجھے دباؤ کر ذبح کر دو، خواب تو دیکھا ہے کہیں اللہ کا حکم براہ راست تو نہیں آیا۔ قیامت کی صبح تک ہر اولاد کو درس دیا کہ باپ کا حکم اور ادب اور مقام کتنا اونچا ہے۔ اگر باپ ذبح کرنے کا کہے تو تم نے اس تک بھی نہیں کہنا ہے، کیونکہ باپ ایسا کرے گا نہیں، لیکن باپ کہہ بھی دے تو اس کے لیے تم تیار رہے۔ باپ کا اتنا اور چھ جائے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے باپ سے مطالبہ کرے گا اور باپ کے بس میں نہ ہو آپ کی خواہش پوری کرنا اور آپ خواہش پر خواہش ڈال دو گے تو پھر بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ یا ایک باپ اور بیٹے کا رشتہ اللہ بتا رہا ہے کہ باپ نے کہا بیٹا ذبح کرنا ہے تجھے، تو کہنے لگا کوئی دیر سے جواب نہیں دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے ابا تو ذبح کر جا اور اپنے رب کا حکم پورا کر لے تو اپنے بیٹے کے اندر کوئی کوتاہی محسوس نہیں کرے گا۔ تو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی جب قربانی اس جذبے سے ہو، اے اللہ تو نے تو جانور ذبح کرنے کا کہا جو میں نے خرید کے لایا، جو اپنا پیسہ خرچ کر کے لایا، میرا رب اگر تیرا مطالبہ یہ ہو، تیری خواہش یہ ہو بیٹا ذبح کرنے کا، وہ تو ایک نبی تھا جو اپنے بیٹے کو اٹھا کر ذبح کرنے چلا تھا، اگر میرے اور آپ کا حکم ہوتا تو پھر ایمانی کیفیت کا ذرا تھوڑی دیر بندہ تصور کر کے دیکھ لے، اگر یہی حکم مجھے ہوتا، وہ تو ابراہیم ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آگ کے بیچ میں بیٹھا اور آگ ٹھنڈک پہنچا رہی ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے رب کا معجزہ دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں سے رب کا کرشمہ دیکھا، اور اس نے اللہ کی قدرت اور طاقت کو کرتے دیکھا۔ اب وہ ایک باپ ہے اور ایک بڑھاپے کی عمر کا ہو، ضعیف العمر ہو، بیٹا باپ کا سہارا ہوتا ہے، اور یہ رشتہ عجیب تھا۔ تو ایک رشتے کی یاد ہے کہ وہ ایک نبی کا بیٹا اللہ کے حکم کو پورا کرنے چلا تھا، اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے چلا تھا۔ قیامت کی صبح تک کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے، اور یہاں تک وہ کہہ دیا۔ اب حاجی جاتا ہے، حاجی حج کرنے کو گئے، خوش قسمت ہے، لبیک لبیک کی صدائیں گونجتی رہے گی، اور ابراہیم اور بی بی ہاجرہ کی سنت زندہ ہوتی رہے گی۔ بین الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اوپر اور نیچے، اوپر آؤ تو بچہ غائب ہوتا تھا، نیچے آتا تو بچے کی بے چینی دیکھ لیتی تھی ایک ماں، بے چینی دیکھنے کے بعد واپس دوڑتی پانی لے کے آؤں، بیٹے کا خیال آتا بچہ اکیلا ہے کوئی بھیڑیا کھا نہ جائے، واپس دوڑ کے آتا۔ یہ چکر کتنے لگے؟ 7 لگے، 7 کے بعد پانی کھلایا، اب 7 چکر کو فرض قرار دیا ہے۔ بین الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اوپر کو جاتا، بی بی ہاجرہ جا رہی ہے، اچھا بی بی ہاجرہ دوڑی تھی، امی جان دوڑی تھی، ادھر دوڑی ہے ادھر، اب قیامت کی صبح تک دوڑ لگا، لیکن عجیب اب مرد دوڑ لگائے، عورتیں نہیں، عورتیں اسے اپنے رفتار پہ جائیں گی۔ اچھا جہاں دوڑی تھی وہ جگہ لگی ہوئی ہے، وہ نشانی لگی ہوئی ہے، شروع پہاڑ کے کنارے میں نہیں، آخر میں بھی نہیں، وہ دوڑی اماں جان بیچ میں دوڑی ہے، بین الصفا والمروہ، ادھر سے دوڑی ہے، اوپر کو آہستہ گئی ہیں، بیچ میں بہت جلدی دوڑنے کو گئی ہے، بیچ میں دوڑ لگانا فرض قرار دیا ہے، یہ اس کو عربی میں سعی کہتے ہیں، یہ واجب قرار دیا ہے کہ اگر حاجی ایسا کرے گا تو حج قبول ہوگا، اگر ایسا دوڑ نہیں لگائے گا اس کا حج قبول نہیں ہے۔ یہ اتنی اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کیونکہ بیٹا اور ماں نے قربانی دی ہے،
بیٹا ماں نے قربانی دی ہے، عظیم کوئی معمولی قربانی ہے، اللہ تو وہ چیز پسند رکھتا ہے۔ ایک بیٹا ماں اپنے بیٹے کے سہارے بیٹھی ہوئی ہو اور شوہر بھی چھوڑ کے جا رہا ہو، شوہر سے پوچھے کہ تم اللہ کا حکم کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حکم سے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یضیع، پھر رب ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ کا حکم بھی ضائع نہیں۔ پھر اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، کتنا عرصہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، اور یہ حج کے احکام ابھی تک ہیں، قیامت کی سنت تک۔ یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ حج تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ صرف تم اعلان کر دو ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر کو قبول کر دیا، ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اعلان کر دو۔ اے اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ ایک معمولی بستی تک آواز پہنچانے کے لیے مائک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ میری آواز کہاں تک جا سکتی ہے؟ رب نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تم حج کا اعلان کر دو۔ پیغام پہنچانا میرے اللہ کا کام ہے، اور وہ پیغام ہے آج تک پیغام پہنچا جا رہا ہے، قیامت کی صبح تک ہر مومن کو اللہ پیغام پہنچائے گا۔ یہ اللہ کو آواز اتنی پسند ہے، قرآن کی آیت بھی بنا دی ہے۔ اچھا اللہ کو خیر خواہی بہت پسند، اللہ کو جذبہ پسند ہے، خیر خواہی پسند ہے۔ میں نے کہا نا ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا دی۔ چونٹی نے کیا کیا جو اللہ نے قرآن کی آواز بنا دی؟ چونٹی قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اللہ کو خیر خواہی پسند ہے۔ آج تو ہم دستوں گریبان ہیں، اللہ رحم کرے کرم کرے۔ یہ جو ابھی پھر یہ دو بلوچ قبیلوں کے بیچ میں یہ جو پھر تنازع اور آگ بھڑکنے والی ہے، مسلمان ہے، آدم کی اولاد ہے، اللہ کو یہ خون بہانا پسند نہیں ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، مسلمان کا خون بہانا ایک قطرہ، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، مسلمان کا خون بہانا پوری کائنات کو ڈھا دینے سے اللہ کے یہاں بدتر ہے۔ قیمتی ہے انسان، مسلمان قیمتی ہے اس میں۔ پھر اب یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ ایک چونٹی ہے اپنی دوسری چونٹیوں کو کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم، قرآن کی آیت ہے، چونٹی کا ذکر ہے۔ اور وہ چونٹیوں کو انہوں نے دوسری چونٹیوں کو کہا جلدی جلدی اپنے بنوں میں چلی جاؤ، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں رون دے گا۔ اور یہ سنا اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز اس کی پہنچائی۔ سلیمان علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا تخت دیا جو آج تک ایسا تخت نہیں ہے، کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا ہے کہ جو اللہ نے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو دی تھی۔ معمولی سے تخت پر لڑائی ہوتی ہے، معمولی سے عہدہ مل جائے اس کی آنکھیں دو چار ہو جاتی ہیں، نہ غریب نظر آتا ہے، نہ مسکین نظر آتا ہے، نہ فقیر نظر آتا ہے، نہ لاچار نظر آتا ہے، اپنی ذات نظر آتی ہے، کوئی دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہی وہی ہوتا ہے جو عاجز و انکسار ہو جاتا ہے، عہدہ ملنے کے بعد بہت اونچا چلا جاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک ایسا لے کے آؤ نا، ایسا بادشاہ جو سلیمان علیہ السلام بادشاہ کر گئے تھے۔ قالوا طیرنا بک، پرندوں سے بات ہو رہی ہے، چونٹی سے بات ہو رہی ہے، ہواؤں سے بات ہو رہی ہے، ہوا کو حکم دے رہا ہے، ہوائیں تم رہی ہیں، ہوا کو حکم دے رہے ہیں، ہوائیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دیگیں پکائی رکھ لی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، ہوائیں ٹھنڈی سے کتنی گرم ہوا چلی، چند دنوں سے کتنی گرمی ہے، بے چینی ہے، اندر باہر سے بے چینی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی کائنات کی طاقت اس کو بدل کے دکھا دے، اس ہوا کو کوئی قوت اور کوئی طاقت ہے، رب اپنی طاقت جمع کر دکھا دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے الہ۔ وہ جو چلے تھے نا عبدیدہ، ان کو اربوں روپیہ جو ہے ڈالر خرچ کیا اور ان کو بچانے کے لیے پانی کے تہہ میں چلے گئے تھے کہ وہاں پر ان کو بچا لینا ہے، کشتی کے ذریعے سے گئے اور وہ ان کو مصنوعی سانس دیا تھا، مصنوعی سانس رک گیا اور ان کو کہا کہ واپس آنا ان کا، 5 بندوں کا جو ڈوب کے مر گئے تھے۔ اچھا اس جمل میں یہ بھی عرض کروں، کچھ جو سادہ لوگ جو انسان مسلمان ہے نا، مسلمان
اب مسلمانوں کا یہ ہوتا ہے مسلمان ظالم ہے، مسلمان جابر ہے، مسلمان یہ گناہ کرتا ہے، مسلمان میں انسانیت نہیں ہے، مسلمان میں انسانیت نہیں ہے۔ اچھا یہ درس ادھر سے لے کر جاؤ، یورپ میں انسانیت ہے، یونان میں انسانیت ہے، وہاں انسانیت چھپی ہوئی ہے تمہیں نظر آتی ہے، مسلمان ہے انسانیت نہیں ہے۔ ایسا ظالم مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان کا ظلم ایک حد تک ہو سکتا ہے۔ 750 انسانیت کا قاتل یہ یونان والے نہیں ہیں، تو کشتی میں غریب مسکین اپنے گھر کا چولہا جلانے گئے تھے، اور وہ انسانیت کا درس دیں گے ہمیں، اور یہ سادہ لوگ مسلمان کی اس کے درس میں آ جائیں گے۔ ابھی قربانی کا زمانہ آ رہا ہے نا، پہلے کتنے تم ظالم ہو مسلمان، کتنے سارے جانور ذبح کر دیتے ہو، حج کا ایام آتا ہے تم حج پہ پیسہ خرچ کرنے چلے جاتے ہو، اتنے سارا خرچ کرنے چلے جاتے ہو، یہ احکام قدر سے ہمیں ملتا ہے، اور جو سادے لوگ مسلمان ہیں اس کو بخوبی اس کو رنگ دے دیتے ہیں۔ دیکھو کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، یہ پیسہ مسکین پہ خرچ ہو جاتا، مسکین کی شادی ہو جاتی، یہ حج پہ نہ چلے جاتے، ادھر کا خرچہ ہو جاتا، یہ ادھر کا درس ہے کہ ہم کتنے اچھے انسان ہیں، ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں، انسانیت کا حقوق ہے، انسانیت کے پاسدار ہیں۔ لعنت ہو تمہاری انسانیت کی پاسداری پر، رب جس کو تمہارا ظالم ہونا قرار دیتا ہے، رب نے کہا کبھی یہود اور نصارہ تمہارے دوست خیر خواہ ہو نہیں سکتے ہیں، یہ تمہارے تصور سے بالا تر ہو جائے، یہ تمہارے خیر خواہ یا ہمدردی میں آ سکیں گے، کبھی قطعاً ہو نہیں سکے گا۔ وہ انسانیت کا مسلمانوں کا دشمن ہے، اور یہ ان کا رنگ کبھی سب سے بڑے خیر خواہ میرے اور آپ کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ یہ اس سے پاکیزہ تعلیم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے ہمدرد خیر خواہی کی تعلیم دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس سے حسین سبق کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ وَمَا أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس چھوٹی کی خیر خواہی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ایک انسان کا خیر خواہ رب کو پسند نہیں ہے، ایک چونٹی کی معمولی خیر خواہی کو رب قرآن کی آیت بتا دیتا ہے۔ ایک انسان کی ہمدردی کر لیتا ہے، خیر خواہی کر لیتا ہے، یا اس کی جان بچا لیتا ہے، یا اس کی جان کی پاسداری کر لیتا ہے، یا اس کی عزت بچا لیتا ہے، یا اس کی عزت کی پاسداری کر لیتا ہے، یا اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی چار دیواری کی حفاظت کر لیتا ہے۔ اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب اور پسند ہوگا؟ اللہ اگر ظالم ہوتا تو یہ چونٹی کا ذکر اللہ کیوں قرآن میں کر لیتے؟ اچھا سلیمان علیہ السلام کی اس حدود کا ذکر پرندے کا کیوں کیا ہے؟ یہ سب کچھ واضح کرتا ہے رب خیر خواہ ہے، رب نے جو تعلیم دی ہے وہ خیر خواہی کی ہے، وہ ہمدردی کی ہے، وہ خیر خواہی اور ہمدردی کی ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، ذرہ برابر پوچھا جائے گا۔ انسان کا حق میں کسی نے کہا تھا حاجی حج کرنے کو گئے، اگر حقوق نہیں دیے ہیں تو حج نہیں چلے گا۔ قربانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہشات ذبح کر کے آؤ، تم اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی عزت اور عاجزی کو، غرور اور تکبر کو بھی ذبح کر کے آ جاؤ۔ اللہ کسی بندے کے ذرہ برابر تکبر کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کو پسند نہیں کرے گا۔ اگر تم عید الاضحیٰ والے دن تم اپنے جانور قربان کرنے آؤ گے، اسے ذبح کرنے آؤ گے، اس سے بڑھ کر اپنی خواہشات جو تم ایک مسلمان کے حق میں دبوچنے آئے تھے پہلے اسے بھی ذبح کر دو۔ اپنے اندر عجز لانی ہے، اپنے اندر ان کی ساری لانی، یہ تو تعلیمات ہیں، یہ درس ہیں، اور یہ قیامت کی صبح تک ہے۔ اب ایک سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں سال بعد جب اس کی قبر کی کھدائی کی گئی، وہ تر و تازہ رکھا ہوا ہے، اور لاش مبارک بالکل تر و تازہ ہے۔ میں ایک صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ابو بکر اور عمر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بر صغیر میں ایک حاکم کی بات کر رہا ہوں جو سلطان وقت بادشاہ وقت تھا۔ اس کے اندر یہ عدل و انصاف تھا، ظلم و جبر و جور سے بہت دور تھا۔ اگر وہ مرا تو ہزاروں سال بعد، 1000 سال بعد ظاہر شاہ کی حکومت آئی، نے قبر کی کھدائی کی تو بالکل لاش تازہ پڑی ہوئی ہے، اور بالکل یہ جو اوپر کفن ڈلا ہوا ہے، یہ ایک بھی دو نے نہیں، یہ تاریخ میں سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ غزنوں میں افغانستان کا شہر ہے، وہاں پر یہ دفن ہے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے کتنے فتوحات ہیں، جب فتح نہیں ہو رہا تھا، پھر اس ولی کے بعد کے لمبی کہانی ہے، میں ان کے انصاف کی کہانی سنا رہا ہوں۔ جو یہ آپ نے یہ شعر تو بہت سنا ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز۔
محمود و ایاز کون تھا؟ یہی سلطان محمود غزنوی تھا، اور ان کا غلام تھا ایک ایاز، جو ایک فقیر مسکین علاقے کا رہنے والا تھا، دیہاتی تھا۔ جب ان کی غربت کو دیکھا اور ان کو آگے بڑھا دیا، تو یہ وہ ایاز تھا کہ جب نماز میں کھڑے ہو گئے، نہ رہا نہ رہا محمود، نہ رہا کوئی بندہ، نہ بندہ نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز۔ نماز کی باری آئی تو سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ ابھی اسی طرح حج بیت اللہ کو جب چلے ہیں تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں اور اپنے خستہ حالت کو لے کے چلے ہیں۔ ایک ہی سفید لباس پہنا کے بتا رہا ہے، اے اللہ اسی حالت میں اٹھائے گا، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میرے بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو خستہ کر کے پیش کر دیتا ہے۔ اللہ کوئی حالت بڑی پسند آتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ میں سلطان محمود غزنوی کی بات کر رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک رات اپنے بستر پر آئے، بڑی بے چینی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی اس کروٹ کو، کبھی اس کروٹ کو، کبھی اس کروٹ کو، کبھی اس کروٹ کو۔ بے چینی جب بڑھ گئی تو یہ باہر نکل گیا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، جاؤ ڈھونڈ کے آؤ، میری رایا میں کسی پر ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، اور وہ اگر میری رایا کے ہوتے ہوئے ظلم ہوگا تو ان کو یہ بے چینی سے محسوس ہو رہا تھا۔ آج کا نشئی اور شرابی جس کو کیا پتا میرے فقیر پر کیا گزر رہا ہے، اس رایا کے مست کی کرسی پہ بیٹھنے والے کو غریب اور مسکین کی بے چینی کیا نظر آئے گی، اور غریب اور مسکین کی بے فکر اور اس کی ہمدردی سے کیا نظر آئے گی۔ اس کو تو اپنے نشے کی دھند ہے، اور اس کو تو اپنی سیٹ کے نشے کی دھند ہے، یا کرسی کے نشے کی دھند ہے، یا اپنے بچوں کی نشے کی دھند ہے، یا اپنے آپ کے پالنے کے نشے کی دھند ہے۔ یہ غریب اور مسکین پر نہیں، جو مسکین اور یتیم پرورش تھے اور ہمدرد اور خیر خواہ تھے، تو زمین کی مٹی نے ان کے جسم کھانے کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا، اور ان کے جسم پہ لپٹے ہوئے کفن کو اپنے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ اس مٹی کو خبر تھی یہ منصف حاکم میرے بیچ میں آیا ہے، اس مٹی کو پتا تھا اس کے جسم پہ لپٹا ہوا، اس عادل بادشاہ کے جسم پہ لپٹا ہوا کفن بھی بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، کیونکہ یہ جسم بڑا حسین اور خوبصورت ہے کہ اس جسم میں، روح زمین میں اللہ کی دھرتی پر اللہ کے بندوں پہ ترس کھانا آیا تھا، اسے رحم کرنا آتا تھا، تو اللہ کی سرزمین پر رحم کرتی رہی۔ جب ان کی آہیں اور پکاریں اٹھتی تھی تو آسمان لرز جاتا تھا اور کانپ جاتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی باہر نکلے، غلام سے کہا ڈھونڈ کے آؤ، وہ غلام واپس آیا، ادھر گلی میں دیکھا، ادھر گلی میں دیکھا، بادشاہ سلامت کوئی نہیں ہے، بالکل سب اپنی جگہوں پہ سو رہے ہیں۔ واپس آیا، بے چینی بڑھتی گئی، بے سکونی بڑھتی گئی، پھر سے نیند نہیں آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد خود باہر نکلے تو دیکھا ایک فقیر مسکین ہے، اور اس کی آہیں پکار کے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کے قریب کو پہنچا، اس سے پوچھا کیا تکلیف اور کیا پریشانی ہے؟ کہا میری عزت لوٹی جاتی ہے، ایک شہزادہ آتا ہے اور شہزادہ آ کر میری بیٹی سے زیادتی کر لیتا ہے اور مجھے گھر سے باہر دھکیل دیتا ہے، اور میرا بس نہیں، میرے پاس استعداد نہیں، طاقت نہیں اپنی عزت کی چوکیداری کرنے کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ سلطان بھڑک اٹھا، اندر بھڑک اٹھی، آگ جیسے محمد بن قاسم کو ایک لڑکی کی پکار میں، یا للحجاج، یا للحجاج، یہ صدا ایسی گونجی کہ حجاج بن یوسف کی بے چینی پڑی۔ ظالم ضرور تھا، جابر ضرور تھا، پر ہمدردی اور خیرخواہی اور غیرت کا اتنا مسلمانی کا جذبہ تھا کہ وہ بے چین کر دیتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا اب تم جب چاہو میرے دربار کو بلا اجازت آ جاؤ گے، رات کا اندھیرا ہو، دل کا اجالا ہو، آ کر صرف مجھے اطلاع دے دینا، میں بھائی آپ کا خادم بن کر لوٹ کے دوڑ کے آؤں گا۔ سلطان محمود غزنوی کے ایک رات، دو رات، تین راتوں کے بعد جب اس کو اطلاع دے دی گئی کہ وہ ظالم کو پھر آیا ہے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جب ان کے گھر کو دوڑے ہوئے گئے تو انہوں نے کہا یہ چراغ بجھا دو، چراغ بجھا دو۔ ان کو بتا دیا کہ فلاں بستر پر لیٹا ہے۔ چراغ بجھانے کے بعد تلوار نکالی اور اس کی گردن قلم کر دی۔ گردن قلم کرنے کے بعد جب چراغ جلایا تو ہنس پڑا اور مسکرا اٹھا، چہرے پہ ایسا جیسا نور اور جلال آیا، اور الحمدللہ الحمدللہ کی آواز گونج اٹھی، اور ان سے کہا جلدی سے مچلا بچھاؤ اور مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو۔ کھانے کے لیے کیا چیز تھی؟ سکی سی روٹی کے چند لقمے تھے، وہ اٹھا کے لا کر پہنچا دیا، پانی کا گلاس پہنچا دیا۔ جب فراغت ہو کے جانے لگا سلطان سے پوچھا وجہ بتا دو چراغ بجھانے کی، تو چراغ کی روشنی میں انہیں قتل کر دیا جاتا تو اچھا تھا، اندھیرے میں آپ نے اس کو قتل کر دیا، کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا
میرے ذہن میں یہ آیا کہ جب آپ نے کہا شاہی لباس پہن کر شاہی گھوڑے پہ آتا ہے تو مجھے یہ صدمہ اور خیال ہوا، ہائے بربادی، یہ تو میرا بیٹا ہو سکتا ہے یا میرا بھتیجا ہو سکتا ہے، یہ کسی کی عزت لوٹنے میرا بیٹا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس دن سے یہ عزم اور ارادہ کیا کہ اپنے بیٹے کی جان لے لوں گا اور کسی مسلمان اور اپنے ہمدردی کی عزت پر تار آنے نہیں دوں گا۔ میں تو نکلا اس ارادے سے کہ یہ میرا بیٹا کسی غیر کے ساتھ سویا ہے یا میرا بھتیجا کسی غیر کے ساتھ سویا ہے، تو میں نے دل پر پتھر باندھ کے تلوار نکال کے یہ سوچا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے۔ جب چراغ روشن کر دیا خیال آیا یہ تو تیرا بیٹا نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے خاندان شاہی خاندان میں سے کوئی کسی کی عزت لوٹنے نہیں نکلا تھا۔ جو آپ نے یہ پیش کیا تھا، پانی کا مطالبہ کیا اور جو سوکھی روٹی آپ نے دل خوشی سے کھا لی، وجہ کیا ہے؟ نے کہا قسم کھا رکھی تھی اللہ سے کہ جب تک اس مظلوم کا بدلہ نہیں لوں گا مجھ پر سونا حرام، مجھ پر کھانا حرام، مجھ پر پینا حرام۔ اب میں نے جب انتقام لے لیا تو میری جان میں جان آئی ہے۔ ایسا سمجھو میں 3 دن کا روزہ تھا، 3 دن کا پیاسا اور بھوکا تھا۔ جب میں نے آپ کی ہمدردی کی اور آپ کی مدد کی ہے تو پھر میں نے سمجھو اپنا روزہ توڑ دیا ہے۔ ایسے تھے تو اللہ کی دھرتی پر رحم کی ہوائیں چل رہی تھیں اور عزتیں محفوظ تھیں، 4 دیواریاں محفوظ تھیں، انسان کا خون محفوظ تھا۔ جب درندے آتے گئے اور جب دل سخت ہوتے گئے، جب دل پیاسے ہوتے گئے، جب خون سے پیاس بجھانے لگے، پھر وہی اور تاتاریوں کی طرح چنگیز خان اور ہلاکو خان جیسے درندہ صفات انسان ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہوتے رہے، تو پھر یہ بدبختی سے پتھر دل انسان پتھر بنتے رہے۔ پھر ہمدردیت خائی تو گیا اور دوسروں کا خون نوچ کر کھا لینا اس کی بڑی ہمدردی اور اس کو بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے۔ رب العالمین مبارک گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آخر میں پھر عرض کر دیتا ہوں، 9 ذی الحج 8ویں یعنی 9 ذی الحج بدھ والی فجر کی نماز کے بعد یہ والی تکبیر اونچی آواز سے مرد پر کہنا واجب، عورتوں پر آہستہ آواز سے کہنا واجب، اور 13 ذی الحج سورج ڈوبنے یعنی عصر کی نماز تک یہ تکبیرات تشریق کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا۔ اس کی فضیلت یہی ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ 1 سال بعد والے گناہ اللہ رب العالمین 9 ذی الحج کے یعنی عرفہ کے دن، جو پاکستان کا عرفہ ہے، پاکستان کا 9 ذی الحج ہے یعنی بدھ والے دن، اس روزے کی فضیلت ہے۔ خود بھی رکھیے گا، اپنے مستورات کو بھی بتلا دیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز جمعرات کے دن 7:30 بجے ادا کر لی جائے گی۔ اللہ رب العالمین مبارک گھڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔